أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا اور اس کے باشندوں کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ اور آخرت پر پھلوں کی روزی عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ اور جو کفر کرے گا اسے بھی میں تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا اور پھر جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دوں گا جو برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے، یاد دلا دیجئے کہ مکہ شہر کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی تھی، اس لیے کہ مکہ مسجد حرام ہے، وہاں بیت اللہ ہے، تو اس کے باشندوں کے لیے کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر میں بسنے والوں کو ہر قسم کے خوف سے آزادی دے دے، یعنی ڈر اور خوف یہاں کے لوگوں کے دلوں سے نکال دے، یہ نڈر ہو کر جئیں۔ مرکز توحید ہے یہ، اور موحد صرف اللہ سے ڈرے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر کوئی ڈر یا خوف نہ ڈال سکے اس کے دل میں، اور اس شہر کے باشندوں کو کسی کا محتاج بھی نہ بنا۔ محتاج آدمی کس چیز کا ہوتا ہے؟ روزی روٹی کا۔ تو کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ پھلوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو مستقل سال بھر وہ باقی رہتے ہیں، جیسے کھجور ہے، اور یہ جو ہمارے ہندوستان میں جو پھل زیادہ استعمال ہوتے ہیں، سیب ہے، کیلا ہے، پپیتا وغیرہ ہے، یہ پھل عارضی ہوتے ہیں، 2 مہینے 1 مہینہ 10 دن 20 دن میں خراب ہو جائے، اسی لیے اس طرح کے کچے پھلوں میں کچی سبزیوں میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کیونکہ سال بھر نہیں ٹک پاتے۔ لیکن کھجور ایک ایسا پھل ہے جو خراب نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مفہوم حدیث کا ہے کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے سمجھ لو کہ اس گھر کے لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اس کی فضیلت ہے کھجور کی، اور پھر اس میں الگ الگ کھجوروں کی فضیلت ہے، عجوا وغیرہ کی الگ الگ۔ تو جو دعا تھی کہ ان کے لیے پھلوں کی روزی عطا فرما، گزارا ہو سکے۔ مکہ پہاڑی علاقہ تھا اور آج بھی پہاڑی علاقہ ہے۔ آپ مکے کے آس پاس 10 20 25 30 کلومیٹر کا سفر کریں گے تو چاروں طرف پہاڑ ملے گا۔ کھیتی نہیں ہوتی تھی نہ پہلے نہ آج، اونٹ بکریاں وغیرہ باندھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ حدود حرم کے باہر کا بھی ایریا ایسے ہی، اندر کا بھی۔ اب جس زمین میں پہاڑ ہو، پتھر ہو، کھیتی نہ ہوتی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ غلہ نہیں اگا پائیں گے، پانی کی بھی کمی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کے باشندے ہونے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ باب العراق میں تھا۔ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے وہ حجاز آئے اور مکہ میں بس گئے، اور جب بس گئے اس شہر کو آباد کیا تو اللہ سے اس شہر کی برکت کی دعا کیا۔ ایک بڑا پیارا سبق بعض علماء نے لکھا کہ ایک مسلمان
جہاں بھی رہتا ہے، جس زمین پر بھی رہتا ہے، اس زمین سے اسے محبت ہوتی ہے اور اس کی بھلائی اور خیر کی دعا کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی وطن سے محبت، زمین سے محبت، جہاں آدمی رہتا ہے اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو ترقی دینا، تعلیمی ترقی، اکنامک ترقی، معاشی ترقی، وہاں کے سسٹم کا حصہ بن کر کے رہنا، یہ اسلام کی ایک تعلیم ہے. محتاجگی نہیں تعلیم ہے. کاسے گدائی لے کر کے گھومنا یہ اسلام نہیں سکھاتا. بندہ محنت کرے اور اللہ سے مدد مانگے. کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. انسان کے پاس اگر ساری سہولتیں موجود ہیں، کھانا پینا خوشحالی، لیکن زمین میں امن و امان نہیں ہے، خوف ہے، ڈر ہے، تو آپ سب کچھ ہوتے ہوئے چین کی نیند نہیں سو پائیں گے، چین سے کھا پی نہیں پائیں گے. آپ دیکھیے فساد وغیرہ کا موقع ہوتا ہے، یا جن ملکوں میں جنگ یا لڑائی ہوتی ہے، کیسے خوف کی زندگی لوگ گزارتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں معیشت اور اکنامک سے زیادہ قیمتی چیز امن و امان ہے، اور امن و امان کے بعد پھر آپ کی معیشت کامیاب ہوگی، ورنہ ایک فساد ہوگا پورا گھر جلا دیا جائے گا. ابھی دیکھیے کہاں ہمارے ملک میں 150 گھر جلا توڑ دیے گئے فساد کے اندر، یا اس طرح جلا دیے جاتے تھے پہلے فسادات کے اندر. تو امن و امان ملک کی یا زمین کی بنیادی اور پہلی ضرورت ہے. امن و امان کے بعد پھر معیشت اور اکنامک. دعا ان کی پہلے امن و امان کی اور اس کے بعد معیشت اور اکنامک کی دعا کیا. پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پہلے، آبادی سے پہلے امن و امان نہیں تھا، لوٹ پاٹ عام تھی، اور اس کے بعد بھی راستوں میں دور دراز لوٹ پاٹ کا سلسلہ جاری تھا، لیکن مکے کو اللہ نے حرم قرار دیا، امن و امان بنا دیا. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت اور خاص شفقت ہے بندے کے لیے کہ جتنا مانگے گا اس سے زیادہ دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے ایمان والے جو بندے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں امن و امان دے اور پھلوں کی روزی عطا فرما. کیونکہ اللہ نے پہلے ہی سے 2 آیت پہلے جب امامت کی بات آئی تو کہا میری آل و اولاد میں سے، تو اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان سے میرا وعدہ نہیں پورا ہوگا. تو اب جب دعا کیا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی شرط لگا دی کہ میں تیرے صرف ایمان والے بندوں کے لیے مانگ رہا ہوں، کیونکہ تیرا وعدہ انہی کے ساتھ پورا ہوگا. تو اللہ نے کہا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جو کفر کرے گا اسے بھی میں دنیا میں کچھ دے دوں گا، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اسے جہنم میں اس کے کفر کی وجہ سے ڈالوں گا. کافر کے پاس، مشرک کے پاس چاہے دنیا جتنی زیادہ ہو جائے، آدھی دنیا کا مالک ہو جائے، اللہ کا فرمان کہ ثم اضطرہ الی عذاب النار، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے میں اسے جہنم کے عذاب میں ڈالوں گا. اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ اس کے جینے کھانے یا دنیا کے لیے، لیکن آخرت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اسے محروم رکھے گا. اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی مکے کے لیے دعا، اور اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور جب قبول کر لی دعا تو اللہ نے پھلوں کی روزی عطا کی، اور بعض پھلوں کی قسم کھا کر کے پھلوں کا خصوصی ذکر کیا، جیسے والتین والزیتون، انجیر کھانے والا ایک پھل ہے، زیتون بھی کھانے والا پھل ہے. یہ سب ایسے پھل ہیں جو سال بھر خراب نہیں ہوتے، مستقل، جیسے گیہوں چاول ہم گھروں میں رکھتے ہیں اسی طرح میں کھجور ہے، زیتون ہے، انجیر ہے، یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. تو انجیر کی اور زیتون کی، اور طور سینا ایک پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام
سے اللہ نے گفتگو کی تو اس پہاڑ کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مکہ شہر کی قسم کھائی۔ ان شہروں کی اہمیت، جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کو بتانا، جتانا، بندوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے خاص طور سے۔ اور کہا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے مکے کو اور حرم کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا۔ تو یہ پہلا مسئلہ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ دوسرا مسئلہ، ابراہیم علیہ السلام نے دو چیزیں اللہ سے مانگی اور اللہ نے دونوں چیزیں عطا کی۔ یہ اللہ کی نعمت اور نوازش کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا، رد نہیں کرتا۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ آج مکے کی مارکیٹ میں جائیں گے تو دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو وہاں آپ کو نہ ملے، وہاں پیدا کچھ نہیں ہوتا ہے، وہاں مکے میں کسی پھل کی، کسی غلے کی کوئی پیداوار نہیں، یہاں تک کہ آس پاس میں کھجوروں کے بھی باغات نہیں، بالکل پہاڑی ایریا۔ مکے کے لوگ مدینے سے کھجوریں پہلے بھی لاتے تھے اور آج بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا پھل جو دنیا میں کہیں ہو یا کھانے کا ایسا آئٹم جو دنیا میں کہیں بنتا ہو اور مکہ میں نہ پایا جاتا ہو، یہ اللہ نے اس شہر کو خصوصی نعمت اور فضیلت عطا کی۔ تیسرا مسئلہ، دعا مانگنے کے آداب۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جب مانگا تو کہا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ ایمان والوں کو، آخرت پر ایمان والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مانگا تو ان کے لیے مانگا، لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ روزی کے معاملے میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، رزق سب کو دیتا ہے، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ چوتھا مسئلہ، ایمان باللہ، آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھنا یہ روزی میں اضافے کا سبب ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ پر اور آخرت پر، اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے اسے روزی ضرور دے گا۔ آدمی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان پریشان ہے، وہ دیکھو بھیک مانگ رہا ہے، ایسا کیسے کہ ایمان والا ہے تو وہ روزی پائے گا؟ جی، رزق کی مختلف قسمیں ہیں۔ اور دوسری چیز کہ کوئی اگر مسلم لباس پہن لیا، شکل بنا لیا، تو ضروری نہیں کہ وہ ایمان بھی اس کے اندر ہو۔ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایمان والا کبھی رزق سے محروم نہیں رہے گا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ روزی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کہا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں، ظلم کو نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے، اور امن بھی ایک روزی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے تو دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں، اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، بلکہ دنیا کی طاقت ہے اس سے ڈرتی، اور ڈر کر کے ہی جو کچھ اور تو فالتو انہیں بولتا ہے، بولنا ہے بولتی ہے۔ اور اس کے بعد جتنا زیادہ پکا مومن ہوگا اتنا زیادہ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ خوف نکال دے گا۔ تو امن ایک طرح کی روزی ہے۔ اب آپ کسی کی عقل مار جائے، اب بڑی بڑی درگاہوں کے پاس لائن لگی ہوتی ہے مانگنے والوں کی، اب ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ جو مردہ ہے وہ بیچارہ خود محتاج ہے، وہ ہمیں کہاں سے دے گا؟ وہ جو مجاور یا جو پیر جس سے اولاد مانگتے وہ خود بعض دفعہ بے اولاد ہوتا ہے، لوگ جائیں گے کہیں گے اولاد دیں۔ تو اب اگر کوئی مجنون دیوانے کی طرح یا جس کی عقل مار دی گئی ہو تو اس کی کیا گارنٹی؟ یہاں ایمان والوں کی ضمانت ہے کہ اللہ ایمان والوں کو یعنی امن و امان، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ روزی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ پانچواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ مانگنے میں کمی نہ کرے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس لیے بندہ جب مانگے کثرت سے مانگے تو اپنے لیے، اپنی آل و اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور عام مومنوں کے لیے اللہ سے طلب کرے۔
اور اللہ دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ، روزی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کافر، مشرک یا مومن یا موحد کا فرق نہیں کرتا۔ پیدا کیا ہے وہ روزی دے گا، اس میں وہ کمی نہیں کرتا۔ وہ بھوکا مارنے کے لیے اس نے دنیا میں نہیں پیدا کیا۔ ساتواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا انسان کی چاہے جتنی لمبی ہو جائے، دنیا کا کاروبار لمبا ہو جائے، دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے، دنیا کی دولت خوب پھیل جائے، اگر ایمان سے خالی ہے یہ دنیا تو اس کو سمٹنے میں، برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان کے بغیر آدمی جی رہا ہے تو وہ چیزیں جو کہ سب سے پہلے اس کا امن ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا، اور جیسے جیسے موت کا وقت قریب آئے گا، مرنے کے بعد تو اسے جہنم میں جانا ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ آخرت جو ہے اور جنت کتنی قیمتی چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ کوڑا کیا ہوتا ہے؟ جو اونٹ چراتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا ڈنڈا رہے گا 1 فٹ کا، اس میں 1.5 فٹ کی رسی باندھی رہے گی، اور اس سے اونٹ کو ایسے ہانکیں گے۔ یعنی ایک پرانے زمانے میں ایک کا وغیرہ ہانکتے تھے، یا آج بھی بیل وغیرہ کو ہانکنا، تو کیا اس کی حیثیت ہے؟ 1.5 2 2.5 فٹ کی جگہ، کہا کہ اس کو رکھنے میں جنت میں جتنی جگہ لگتی ہے اتنی جگہ دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ ہے جنت کی قیمت اور دنیا کی حقارت اللہ کے نگاہ میں، کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان والا، اور اس آیت میں جو اللہ نے پابندی لگائی ابراہیم السلام نے دعا میں کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو روزی دے۔ ایمان بالآخرہ ہمارا کمزور ہو رہا ہے۔ آج ہم کافر یا مشرک کو دیکھیں گے بہت ترقی پہ ہے، بڑے کاروبار پہ ہے، بہت آگے بڑھ رہا ہے، تو ہم اپنے ایمان کو گنوانے کے ساتھ سوچیں گے ہم بھی آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنا، ترقی کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن ایمان کا سودا کر کے، کفر کے ساتھ شامل ہو کر کے، اور حرام چیزوں میں شامل ہو کر کے آگے بڑھنا، یہ چیزیں لعنت کا سبب ہے۔ یہ ایمان کی، مومن کی پہچان ہونی چاہیے اپنے ایمان کے ذریعہ۔ آٹھواں اور آخری مسئلہ کہ انسان کے لیے سب سے بری جگہ جہنم ہے، جو اللہ نے کافر مشرک کے لیے تیار کی، اور یہ برے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جگہ پہنچاتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کرام کے نقش قدم پر جینے، چلنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔